نحمده ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحاب المقربین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی توفیق سے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ پھر ماہ ربیع الاول اور جمعۃ المبارک نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی خیرات اور برکات اور اس یوم کی خیرات اور برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ ہمارا سلسلہ وار درس جمعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے شروع ہو چکے ہیں درس ہفتہ وار۔ پچھلے ہفتے ہم نے امام ابو نعیم کی دلائل النبوہ سے کچھ ابتدائی چیزیں بیان کی تھیں۔ آج ہم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب میلاد النبی کے باب اول سے کچھ تمہیدی چیزیں لیں گے اور بنیادی طور پہ ایک کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا میں، تاکہ اگر وہ تصور واضح ہو جائے تو دیکھیے، اہم چیز یہ ہوتی ہے، اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں، جس چیز کو آپ جائز، مستحسن یا جتنا بڑی سطح کا پھر فرض اور واجب تک کی سطح کا کرتے ہیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس پر کلیئرٹی ہو، اس کی دلیل آپ کے پاس ہو۔ آج کل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، کوئی بندہ آپ کو سوال اٹھا سکتا ہے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کیا گیا، آپ براہ راست اس کام کے جواز کی آیت پیش کر دیں، حدیث پیش کر دیں، قرآن و سنت سے اس کی بصراحت کوئی دلیل پیش کر دیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پر بصراحت دلیل تو پیش نہیں کر سکتے، لیکن جب اسلام کے پورے نظم کو دیکھا جاتا ہے اور پورے کے پورے پیراڈائم سسٹم کو وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کے جواز یا عدم جواز پر بھی بات کی جا سکتی، اور اس تناظر میں، وسیع تر تناظر میں جو حکم لگایا جائے گا اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی جو نصوص کی صورت میں لگایا جائے گا، چونکہ جن چیزوں سے استدلال کر کے آپ وسیع تر تناظر میں ایک پورے نظم کو دیکھ کے حکم صادر کرتے ہیں، ان چیزوں کا مدار بھی کسی نہ کسی نص پر ہوتا ہے، قرآن اور سنت کی۔ تو اس تناظر میں آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات چیت کریں گے، اور اس کے آغاز پر اور اس پر ایک تصور سمجھانے کے حوالے سے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بڑی غور طلب آیت ہے، عام آیت ہم ہر وقت سنتے پڑھتے ہیں نمازوں میں، لیکن اس کے اندر بڑا ایک غور طلب نکتہ ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل، ایمان والے وہ ہیں جو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور ان کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا۔ یعنی دو چیزوں کا بیان ہے، ایک تو اس کو مانتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور ایک اس کو مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے اور ایک سورس
قرآن کی نص سے ایک سورس اور ایک درجہ اسناد حاصل کرنے کے لیے ایک دلائل میں سے دلیل کی ایک اقسام ایسی بھی ہو سکتی ہے جو ما قبل انبیاء کی سنت سے ثابت ہو، جو احادیث صحیحہ یا قرآن مجید نے بیان کی۔ ما قبل انبیاء کی سنتوں کے طریقہ کار تو یہ ہوتے ہیں نا کہ اس میں اسرائیلی روایات آ جاتی ہیں، اسرائیلی روایات کو نکالیں تو جو چیزیں قرآن و سنت میں آتی ہیں اس کو درجہ سند مل جاتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو قرآن خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ پچھلی چیزوں کو یاد کرو جو ہم نے پچھلے انبیاء پر بھیجی، یعنی خود یاد رکھنے کی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یاد ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر بھی یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ تو پچھلے انبیاء کے کچھ سنتیں، کچھ طور، کچھ طریقے، کچھ روایات جو اللہ کے ہاں درجہ اسناد رکھتی تھیں اور درجہ محبوبیت رکھتی تھی، وہ آگے منتقل ہو گئیں، اور جو وقت کے ساتھ آگے منتقل نہیں کرنی تھی اور ان کا منسوخ ہونا اللہ کی منشا میں تھا کہ بس اس وقت تک کے لیے چلی، آگے نہیں چلیں گے، ان کو منسوخ کر دیا گیا، اور جن کو منسوخ نہیں کیا گیا وہ آگے چلیں۔ اور ہمیں اس حصے کو یاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو منسوخ نہیں ہوا اور آگے کسی نہ کسی صورت میں چلتا رہا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کا اگر جائزہ لیں، یہ میں نے بتایا میلاد النبی حضور شیخ الاسلام کی کتاب کا پہلا باب، اس میں اس سے میں بیان کر رہا ہوں، اس میں ملت ابراہیم کے حوالے سے، حضرت سیدنا ابراہیم کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا بیان آیا۔ فرمایا ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ، کہ کوئی شخص ملت ابراہیمی سے روگردان نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جس نے خود کو ہلاکت میں مبتلا کر لیا۔ اسی طرح فرمایا قل صدق اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ کا کہا سچ ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے جو یکسو تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری سورہ انعام میں حضور کو فرمایا گیا کہ محبوب آپ پچھلے انبیاء کی سیرتوں میں سے ان کی اتباع کیجئے، یعنی ان میں سے وہ چیزیں جو آپ کی سنت میں منسوخ نہیں ہیں ان کو لے لیجئے۔ یوں بہت ساری ایسی چیزیں جو آگے انتقال ہو گیا، منتقل ہو گئیں اور سنت محمدیہ بن گئیں اور شریعت محمدی بن گئیں اور شریعت اسلامیہ بن گئیں، وہ یاد تھیں پرانے لوگوں کی جو ہماری اس شریعت میں آ کے وہ اپنے الگ درجے پر پہنچ گئیں۔ مثلا حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی، اب میں آپ کو تھوڑی جو بات سمجھائی ہے مشکل وہ سمجھا کے اب اس کے دلائل کی طرف لا رہا ہوں، اب بات آسان ہو جائے گی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جو باتیں یاد رکھنے کی تھیں اور اللہ نے کہا کہ پچھلے نبیوں کی یاد رکھیں، وہ محبوب عمل تھے جو اللہ کو پچھلے انبیاء سے یا پچھلی امتوں کے صالحین کے اتنے محبوب ہو گئے کہ اللہ نے ان اعمال کو شرف قبولیت بخش دیا اور اپنی امت میں، امت محمدیہ میں اس کو بطور شرعی احکام کے رائج فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز فجر، پانچوں نمازیں امام طحاوی نے لکھا ہے، امام ابن عابدین شامی نے لکھا ہے، آگے آ رہے ہیں حوالے۔ آپ فرماتے ہیں یہ پانچوں نمازیں جو اللہ نے تعین کیا فرض نمازوں کا جو امت مسلمہ پڑھتی ہے فرض نمازیں، یہ سب کی سب ما قبل انبیاء اکرام کی یادیں تھیں، اور یہ ان انبیاء کی نمازیں اور ان انبیاء کی طرف سے پڑھے گئے نفل تھے۔ کسی نے شکرانے کے پڑھے، کسی نے حاجت کے پڑھے، کسی نے توبہ کے پڑھے، اور وہ اللہ کو اتنے محبوب ہو گئے کہ ان کو ان کے جملہ اعمال سے چن لیا اور اتنے محبوب ہو گئے کہ امت محمدیہ میں بطور فرض رائج فرما دیا۔ یہ مفہوم ہے کہ یاد رکھو اور اس پر عمل کرو جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز فجر جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تھا جنت سے، تو آپ کو پتہ ہے وہ روئے تھے، جو ان سے خطا لغزش ہوئی تھی روئے تھے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو توبہ قبول کرنے کا جو وقت تھا، امام طحاوی نے لکھا ہے وہ وقت وہ تھا جس وقت ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی وہ صبح صادق کا وقت تھا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اندھیرا تھا کہ آدم کو نوید دی گئی کہ آدم تو نے چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر توبہ مانگی ہے، لہٰذا ہم تیری توبہ قبول کرتے ہیں۔
جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہو گئی، چونکہ نبی تھے، جب وحی نازل ہو گئی تو حضرت آدم نے اس توبہ کی وحی کے مان بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھے، وہ اللہ کو اتنے محبوب ہو گئے کہ اللہ نے ان 2 نفلوں کو بطور فرض امت محمدیہ میں فجر کی نماز کے طور پہ رائج فرما دیا۔ امام طحاوی نے اس کو بیان فرمایا۔ شرح معنی الآثار کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ الوسطیٰ جلد 1 صفحہ نمبر 226 حدیث نمبر 1014۔ آگے چلیے، ظہر کی نماز، یہ نماز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور یہ بھی نفل تھے جو اللہ کو اتنے محبوب ہوئے کہ ان 4 کو بطور فرض، یعنی اتنے محبوب تھے کہ عمل بھی قبول ہوا، اور جس ساتھ وہ عمل کیا جا رہا تھا وہ ساتھ بھی اتنی قبول ہوئی کہ اس وقت کو جوڑ کے اس کو آگے فرض کیا۔ یعنی آدم نے نفل فرض سورج سے پہلے پڑھے تھے، غروب ہونے سے پہلے، تو لہٰذا حضرت آدم کی سنت کے تحت جو وہ فرض کیے گئے وہ فجر سے پہلے یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے کیے گئے۔ حضرت آدم کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 نوافل میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، امام طحاوی لکھتے ہیں کہ آپ نے ظہر کے وقت، جب آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، ایک طویل عرصہ گزر گیا، آپ لوگوں کو علم ہوگا، ابن کثیر نے، بہت سارے لوگوں نے لکھا حضرت سیدنا ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، اور حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی زوجہ تھی، انہوں نے ان کی جو باندی تھی حضرت ہاجرہ، ان کو آزاد کر کے حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا، اور اس لیے کہ اللہ اگر اس سے اولاد دے گا تو ہماری اولاد ہو۔ اللہ کا امر دیکھیے کہ حضرت سارہ کے ساتھ جب حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہوا تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بھی اولاد دے دی اور پھر حضرت سارہ کو بھی اولاد دے دی۔ تو حضرت سارہ کو اولاد پہلے دی اور ان کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت اسحاق۔ تو حضرت اسحاق کی ولادت اس وقت ہوئی جو ہمارے ہاں یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، جمعے کا وقت۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ پہلی اولاد تھی ابراہیم علیہ السلام کی، عرصہ کے بعد 10 سال سے زائد پر گزر گیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہاں شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کی 4 رکعتوں کی نفل کی نیت کی۔ وہ شکرانے کے 4 نفل اللہ کو اتنے محبوب ہوئے کہ اس کو اس وقت کے ساتھ جوڑ کے امت محمدیہ میں بطور فرض 4 رکعت ظہر کے رائج فرما دیا۔ تصور میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو کوئی چیز محبوب ہوتی ہے اس کو آگے چلانے میں، اس کو آگے جاری کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ خود اللہ کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، صالحین کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے۔ یعنی اللہ کو جو امر پسند آیا، اللہ نے ایک سنت، ایک نظم قائم فرما دیا کہ اچھی چیز کو آگے چلایا جا سکتا ہے، اور اس کو اس حد تک بھی اچھی چیز اگر ہو تو اس حد تک بھی چلایا جا سکتا ہے کہ اس کو درجہ فرضیت میں لایا جائے۔ تو جب تمام اچھی چیزوں کو آگے چلایا جا سکتا ہے تو ایک میلاد النبی پر کوئی کیسے اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کی یاد منانا جائز نہیں، یا اس کی یاد منانے کے اندر کوئی کمی اور کجی ہے؟ میں یہ تصور واضح کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عصر کی نماز کی طرف آئیے۔ یہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر کا پورا قصہ، بنی اسرائیل کے نبی تھے، جلیل القدر نبی، ان کا پورا ایک قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ باری تعالیٰ تو کیسے مردہ کو زندہ کرے گا، حضرت ابراہیم نے سوال کیا، تو انبیاء کا ایمان کامل ہے لیکن پھر بھی سوال، عقل سوال اٹھاتی، تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور اس وقت وہ دراز گوشت پر سوار تھے، ان دونوں پر موت طاری کر دی، اور 100 سال تک موت کو طاری رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر کو جب 100 سال بعد اٹھایا تو اللہ نے ان سے، اور حضرت عزیر کو تو اٹھایا، حضرت عزیر کا کھانا بھی 100 سال بعد تازہ تھا، مگر وہ جو دراز گوشت گدھا تھا وہ کیا دیکھا کہ وہ 100 سال میں اس کی ہڈیاں سب کچھ گل سڑ گیا تھا۔ تو جب اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ اللہ نے بے ہوش رکھا اور آپ پر موت طاری رکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس کا کچھ عرصہ، یومن او بعض یوم، پورا دن یا دن کا کچھ وقت۔ تو حضرت تو فصلہ ربا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھیے اللہ کی نشانی، آپ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ مردے کو زندہ کیسے کرے گا، ایسے زندہ کرے گا کہ جیسے آپ کو مارا اور آپ کو زندہ کر دیا، اور ایسے زندہ کرے گا کہ جیسے 100 سال یہ کھانا باسی نہیں ہوا اور خراب نہیں ہوا، اور ایسے مارے گا کہ جیسے یہ گدھا آپ کے سامنے مڑا پڑا ہے، 100 سال گزر گئے، اس کی ہڈیاں بھی خستہ ہو گئی۔ یعنی ایک مثال سے دونوں چیزیں انہوں نے سمجھا دی۔
حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال. تو آگے جب یہ بات سمجھائی تو ان کو سمجھ آ گئی. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حضور 4 رکعت شکرانے کے پڑھے. وہ وقت عصر تھا. تو اللہ کو وہ 4 رکعت اور وہ شکرانہ اور اس میں وہ خلوص عزیر اتنا پسند آیا کہ اس کو امت محمدیہ میں بطور فرض نماز عصر کے 4 فرائض کے طور پہ رائج فرما دیا. تو یہ سب انبیاء کی صالحین کی سنتیں ہیں جو بطور عبادات ہمارے ہاں رائج اور مروجہ ہیں. مغرب کی طرف یہ امام طحاوی کی ساری بحث بیان ہو رہی. مغرب کی طرف آئیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ نے نماز شکرانے کی نماز ادا کی. بڑھاپا تھا, بوڑھے تھے, ضعف تھا, نحیف تھا جسم, کمزور تھا. 4 رکعت نفل کی نیت کی. مغرب کا وقت تھا تو 4 رکعت نفل کی نیت کی, لیکن طبیعت پر اس قدر بوجھ ہوا اور اتنے نحیف تھے, اتنے کمزور تھے کہ 4 رکعت پورے کر ہی نہ سکے. تیسری رکعت میں بیٹھ گئے اور قیام کی سکت نہ ہوئی. اللہ کو وہ اخلاص اور وہ سارا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو 3 ہی رکعتوں کو لے کر بطور فرض مغرب نماز کے جاری فرما دیا. آپ اندازہ کریں. اور آگے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں عشاء کی نماز, اور ہم عام طور پہ عشاء کی نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں عام لوگ اس کو طویل ہونے کی وجہ سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 4 نمازیں جو باقی انبیاء کی سنت تھیں, لیکن عشاء کی نماز امام طحاوی لکھتے ہیں وہ واحد نماز ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں, بلکہ سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی تھی, اور ہم اسی سے کنی کتراتے ہیں. حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں نے سب سے پہلے ادا کی. لہٰذا جس طرح پچھلی 4 فرض ہیں اور اتباع سنت انبیاء میں تم اس کی پیروی کرتے ہو اور اس کو پڑھتے ہو, تو کیا یہ گوارا ہو سکتا ہے کسی امت محمدیہ کے کسی فرد کو کہ وہ ان انبیاء کی سنتوں پر تو عمل کرے جو اگرچہ کے بطور فرض رائج ہیں, لیکن خود اپنے نبی مکرم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو عمل جاری ہوا اس کو ترک کر دیں؟ تو اس کو ترک نہیں کر سکتے. یہ جو پوری بحث ہے میں نے بتا دیا. امام طحاوی یہی بحث علامہ ابن عابدین شامی نے رد المختار میں بھی کی, جلد اول صفحہ نمبر 351 کتاب الصلاۃ میں. یہی پوری 2 چیزوں کے فرق کے ساتھ انہوں نے کہا قیل الصبح الصلاۃ آدم, جو پہلی تھوڑی 1-2 چیزوں کے فرق کے ساتھ انہوں نے کہا جو پہلی نماز ہے فجر کی وہ آدم کی تھی, جو ظہر کی تھی وہ داؤد کی تھی, جبکہ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ ظہر کی ابراہیم علیہ السلام کی تھی. تیسری لکھتے ہیں والعصر لسلیمان, عصر کی حضرت سلیمان کی تھی, جبکہ امام طحاوی نے لکھا کہ عصر حضرت عزیر کی تھی. والمغرب لیعقوب, اور مغرب کی حضرت یعقوب کے شکرانے کے نفل تھے جو طویل اپنا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے پا لیا طویل جدائی کے بعد اس وقت کے. یہ ان دونوں ائمہ نے بیان کر دی. تو ابھی اس بات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو اچھی یاد ہوتی ہے, جس یاد کے اندر خیر کا پہلو موجود ہو, اور جس یاد کے اندر کوئی ایسا جزو اور عنصر موجود ہو جو بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ملاتا یا قریب کرتا ہو, دور نہ کرتا ہو, تو گویا پورے کے پورے اسلام کے نظم اور پورے کے پورے جو پیراڈائم ہے اور پوری کی پوری وسعت نظری کے ساتھ جو احکام دینیہ ہیں اس پر جب غور کیا جائے تو کچھ چیزوں کی بہترین, کچھ چیزوں کی مطلب امپورٹنس اور اس کی ناگزیریت اور ان کی سگنیفیکینس اس سے سمجھ آتی ہے جب آپ پورے کے پورے نظم پر غور و فکر کرتے ہیں. ہر چیز کے جواز کے لیے براہ راست نص کی طلب یہ ایک عجیب بات ہے, اگرچہ کہ نصوص بھی موجود ہوتی ہیں, مگر کیا کلچر ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے, ہماری روایات دین کا حصہ نہیں ہے, پورا کا پورا نظم ہمارے سامنے ہے دین کا. ہم بہت سارے ایسے کام دین خیر سمجھ کے کرتے ہیں جن پر ہمارے سامنے اس طرح سے نصوص نہیں ہوتی, لیکن جب اس طرح کا کوئی اعتقادی مسئلہ آ جائے تو پھر ہم اپنے رویوں کو بدل دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. تو دیکھیے اب جو نوجوانوں میں میلاد کی یہ جو محافل ہو رہی ہیں, میلاد پاک کے جلوس ہیں, پروگرامز ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے, یعنی وہ لوگ جو 11 مہینے اللہ اور اللہ کے رسول سے دور تھے اور اس شدت کے ساتھ ذکر نہیں ہو رہا تھا, اب کیا ہوا, صرف اضافہ یہ ہوا کہ ذکر کی شدت بڑھ گئی. اس میں کون سی خرابی کی بات ہے؟
اضافہ یہ ہوا کہ جو دوری تھی اگر 1 دفعہ یا 100 دفعہ کوئی درود پڑھتا تھا تو اب زیادہ دفعہ پڑھنے لگ گیا. صرف فرق یہ پڑا کہ اگر کبھی یاد کرتا تھا تو اب محفل میں جاتا ہے تو بار بار ہر شعر پر نعت کے اور کسی کے خطاب کی ہر جملے پر اس کو رسول اللہ کی یاد آتی. تو گویا وہ سراپا ایک پورے کے پورے عبادت کے پروسیس میں آ گیا, پورے کے پورے عبادت کے پروسیس میں آ گیا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز اگر ہم اس کو دینی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو کلچرل اسپیکٹ کے ساتھ پینیٹریٹ کریں گے اپنی اگلی نسلوں میں, تو یہی وہ چیز ہے جو ایمان کی بقا کے ضامن بن سکتی ہے. پروفیسر ہیٹی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی جیب میں 2 چیزیں ہیں. اس نے کہا کہ جو پولیٹیکل اسلام کی 2 قسمیں کرتا ہے, ان دا ہسٹری آف عربس کتاب کا نام, کہتا ہے جی مسلمانوں کی جیب میں 2 چیزیں ہیں, ایک پولیٹیکل اسلام ہے اور ایک اسپرچول اسلام ہے. وہ کہتا ہے پولیٹیکل اسلام کبھی روح بروج رہا ہی نہیں خلافت راشدہ کے بعد. پولیٹیکل اسلام روح بزوال رہا, اندر سے ہی فتنے اٹھتے رہے, بنو امیہ کا, پھر بنو عباس کا, خلفاء رہے, انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچایا, اہل بیت کو, اور ایک انتشار کی فضا تھی. اس نے کہا لیکن جو اسپرچول روحانی اسلام ہے وہ والا اسلام ہے جو کبھی روح کا زوال نہیں رہا, بلکہ اس پر جب کبھی زوال آنے لگے کوئی نہ کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جاتا تھا کہ اس پورے کے پورے سٹرکچر کو ریفارم کر دیتا تھا اور پھر لوگ زندہ ہو جاتے تھے. اور وہ جو اسپرچول اسلام جس کے ساتھ روحیں وابستہ ہیں, اسی کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یعنی جب تک روح محمد تمہارے انسائٹ میں, انسٹنکٹ میں, تمہاری جبلت میں, تمہاری روح میں, تمہارے باطن میں موجود رہے گی تو وہ زندگی جو ایمان کی اصل علامت ہے اور جو ایمان کی نشانی ہے وہ حیات, تم اس حیات سے وابستہ رہو. اور اگر یہ اس کے اندر سے نکل گئی تو پھر تم حیات میں رہ کر بھی مردہ کہلاؤ گے, چونکہ پوری کی پوری روح, ایمان کی روح وہ ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اعتقاد کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ تعالیٰ کی بندگی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.